السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 20 پارٹ نمبر 20 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور اس کا بھی تعلق پارٹ نمبر 18 اور 19 سے، چونکہ بہت ساری باتیں وہاں پر بتائی گئی ساس بہو کے جھگڑے کے متعلق، اور ساس کے جو فرائض حقوق ہے وہ پارٹ نمبر 19 میں بتائے گئے۔ بھائی یہ آج کا جو پارٹ ہے پارٹ نمبر 20، اس میں بہو کے فرائض ہے نا، اور یوں کہہ لیجیے بیوی کے جو حقوق ہے وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں سے بہو کے فرائض یعنی حقوق، ذمہ داری، کیا کیا اس کو کام کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو مطلب کہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ سب چیزیں اس میں بتائی جائے گی۔ ہر بہو کو لازم ہے یعنی ضروری ہے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے، اور ہمیشہ ساس کی تعظیم اور اس کی فرما برداری و خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھے، یعنی اپنی ذمہ داری سمجھے اس چیز کو۔ ساس اگر کسی معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ کرے تو خاموشی سے سن لے، اور ہرگز خبردار دیکھیں 2 بار ہرگز اور 2 بار خبردار یعنی بالکل تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ کبھی ساس کو پلٹ کر الٹا سیدھا جواب نہ دے، ہے نا، الٹا تو نہ دے، سیدھا بھی جواب نہیں دے رہا، خاموش چپ چاپ سن لینے کا۔ دیکھیں آگے، بلکہ صبر کرے، اسی طرح اپنے خسر کو بھی یعنی اپنا جو سسر ہے نا اس کو بھی اپنے باپ کی جگہ جان کر اس کی تعظیم و خدمت کو اپنے لیے لازم سمجھے، اور ساس خسر کی زندگی میں ان سے الگ رہنے کی خواہش نہ ظاہر کرے، اور اپنی دیورانیوں، جیٹھانیوں اور نندوں سے بھی حسب مراتب یعنی ان کا جو مرتبہ ہے، جو ان کا اسٹیٹس ہے نا، مرتبے کے مطابق اچھا برتاؤ رکھے، سب کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ رکھنا ہے نا، اور یہ ٹھان لے کہ مجھے ہر حال میں انہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ دیکھیں اب بیٹے کے فرائض، ظاہر سی بات ہے 3 لوگ اس جھگڑے میں شامل ہوتے ہیں، تو ساس کے فرائض بتا دیے گئے، بہو کے فرائض، اب بیٹے کے فرائض، بیٹے کو کیا کرنا ہے۔ دیکھ، ہر بیٹے کو لازم ہے کہ جب اس کی دلہن گھر آ جائے تو حسب دستور یعنی معمول کے مطابق اپنی دلہن سے خوب پیار و محبت کرے، لیکن ماں باپ کے ادب و احترام اور ان کی خدمت و اطاعت میں ہرگز بال برابر بھی فرق نہ آنے دے۔ اب بھی ہر چیز کا لین دین ماں ہی کے ہاتھ سے کرتا رہے، اور اپنی دلہن کو بھی یہی تاکید کرتا رہے کہ بغیر میری ماں اور میرے باپ کی رائے کے ہرگز یعنی ان کی رائے کے بغیر ہرگز نہ کوئی کام کرے، نہ بغیر ان دونوں سے اجازت لیے گھر کی کوئی چیز استعمال کرے۔ اس طرز عمل یعنی اس طریقے سے ہے نا، اس طرح کرنے سے ساس کے دل کو سکون و اطمینان رہے گا۔ اب بھی گھر کی مالکہ میں ہی ہوں، اور بیٹا بہو دونوں میرے فرما بردار ہے۔ پھر ہرگز کبھی بھی وہ اپنے بیٹے اور بہو سے نہیں لڑے گی۔ جو لڑکے شادی کے بعد اپنی ماں سے لاپرواہی برتنے لگتے ہیں اور اپنی دلہن کو گھر کی مالکہ بنا لیا کرتے ہیں، عموماً یعنی عام طور پر اسی گھر میں ہے نا ساس بہو کی لڑائیاں ہوا کرتی ہے۔ لیکن جن گھروں میں ساس بہو اور بیٹے اپنی مذکورہ بالا یعنی جو اوپر ذکر کی گئی، جو بتائے گئے مذکورہ بالا فرائض، جو احکام اوپر بتائے گئے اس کا خیال رکھتے ہیں، ان گھروں میں ساس بہو کی لڑائیوں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نیکسٹ پیج دیکھیے، پیج نمبر 68 ہے نا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ سب اپنے اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال و لحاظ رکھے۔ خداوند کریم سب کو توفیق دے اور ہر مسلمان کے گھر کو امن و سکون کی بہشت بنا دے، یعنی جنت بنا دے، ٹھیک ہے، ایک آمین۔ اب بیوی کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے کچھ حقوق
عورتوں پر لازم فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرائے ہیں، ہے نا، ٹھہرا دیے ہیں، جن کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ چنانچہ یعنی اسی وجہ سے، اس لیے قرآن مجید میں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ترجمہ یعنی عورتوں کے مردوں کے اوپر اسی طرح کچھ حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر اچھے برتاؤ کے ساتھ، ہے نا۔ دیکھیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ میری وصیت کو قبول کرو۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض و نفرت یعنی دشمنی، بغض یعنی نفرت نہ رکھے، کیونکہ اگر عورت کی کوئی عادت بری معلوم ہوتی ہو تو اس کی کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عورت کی تمام عادتیں خراب ہی ہو، بلکہ اس میں کچھ اچھی کچھ بری ہر قسم کی عادتیں ہوں گی۔ تو مرد کو چاہیے کہ عورت کی، ٹھیک ہے، عورت کی صرف خراب عادتوں ہی کو نہ دیکھتا رہے، بلکہ خراب عادتوں سے نظر پھرا کر اس کی اچھی عادتوں کو بھی دیکھا کرے۔ بہرحال اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے عورتوں کے کچھ حقوق مردوں کے اوپر لازم قرار، ہے نا، دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، دے دیے ہیں، لہذا یعنی اس لیے ہر مرد پر ضروری ہے کہ نیچے لکھی ہوئی ہدایتوں پر عمل کرتا رہے۔ نیچے یعنی پارٹ نمبر 21 میں آئے گی، ورنہ خدا کے دربار میں بہت بڑا گناہ گار اور برادری اور سماج کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوگا، یعنی بے عزت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 21 میں یہ تمام چیزیں پڑھیں گے۔